حضرت اسماعیل علیہ السلام اور قربانی کا واقعہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے اور ان کی والدہ کا نام حضرت ہاجرہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب حضرت ذبیح اللہ ہے۔ جب ان کی عمر 9 برس کی تھی تب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک شب خواب دیکھا کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم اٹھو اور قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبح کو اٹھ کر 200 اونٹ ذبح کیے اور سب لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ دوسری شب پھر وہی خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے اے ابراہیم اٹھو اور قربانی کرو۔ انہوں نے دوسرے دن بھی اٹھ کر 200 اونٹ ذبح کر دیے۔ اسی طرح تیسری شب میں بھی ویسے ہی خواب دیکھا تو انہوں نے تیسرے دن بھی 200 اونٹ ذبح کیے۔ چوتھی شب میں بھی انہوں نے خواب میں دیکھا جس میں کوئی ان سے کہہ رہا ہے کہ اپنی سب سے پیاری چیز کی قربانی کرو اور اللہ کا حکم پورا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے فرمایا کہ اسماعیل کو نہلا کر اچھے کپڑے پہنا دو اور خوشبو بھی لگا دو، بالوں میں کنگھی اور آنکھوں میں سرما بھی لگا دو، میں اس کو اپنے ایک دوست کے پاس لے جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ویسے ہی کیا جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ جلدی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کپڑے میں رسی اور ایک چھری رکھ لی اور اپنے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر صحرا کی طرف چل دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے آگے چل رہے تھے اور پیچھے پیچھے اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام چل رہے تھے۔ شیطان نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تو وہ فوراً حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا تمہارا پیارا بیٹا اسماعیل کہاں ہے؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ گیا ہے، اس کے والد اسے اپنے سب سے پیارے دوست کے پاس لے کر گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی بات سن کر شیطان بولا افسوس، تمہیں صحیح بات معلوم ہی نہیں ہے، وہ اس کو اپنے دوست سے ملانے نہیں گئے ہیں بلکہ اس کو ذبح کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، تم نے کبھی سنا ہے کہ کسی باپ نے اپنے بے گناہ معصوم بیٹے کو ذبح کیا ہے؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی بات سن کر شیطان بولا سنا تو نہیں ہے، مگر وہ اپنے خدا کا فرمان پورا کر رہے ہیں، انہیں خدا نے حکم دیا ہے کہ اپنی سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کرو۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا اگر خدا کا فرمان ہے تو میں بھی اس کی رضا پر راضی ہوں۔ یہ بات سن کر شیطان سمجھ گیا کہ یہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گی اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس نے سوچا اب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکاؤں کیونکہ وہ تو چھوٹا بچہ ہے، میری باتوں میں آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام چلے جا رہے تھے، تبھی وہاں پیچھے سے شیطان آ پہنچا۔ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا تم اپنے والد کے ساتھ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا وہ مجھے اپنے سب سے پیارے دوست کے پاس لے جا رہے ہیں۔ شیطان بولا نہیں، یہ غلط ہے، وہ اپنے دوست کے پاس نہیں لے جا رہے ہیں بلکہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں کیونکہ انہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا تو 1000 جان میری اس کی راہ میں قربان۔ اس طرح شیطان پیچھے پیچھے آتا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکاتا جاتا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کو پتھر مار کر بھگا دیتے تھے۔ اس طرح انہوں نے اس کو 7 بار پتھر مار مار کر بھگا دیا۔ جب شیطان چلا گیا تب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے پوچھا ابا جان آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس کا ذکر قرآن میں
سورہ الصفات کی آیت نمبر 102 میں آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھا لی اور آنکھوں پر پٹی باندھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ تبھی اللہ کا حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہوا کہ بہشت سے ایک دمبا لا کر اسماعیل کی جگہ رکھ دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی کھولی اور دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا ذبح ہوا پڑا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ الصفات کی آیت نمبر 103 سے لے کر 109 تک فرماتا ہے، جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیک بندوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا، اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا کہ ابراہیم پر سلام ہو۔